العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بر محمد اختر بھائی فین بند کرا دیجئے، اس کے بدلے میں دوسرا سٹارٹ کروا دیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ آپ حضرات کے سامنے میں مسلسل اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن تلاوت کا مزہ تبھی آتا ہے جب انسان باجماعت کرے. ہمارے یہاں باجماعت نماز کا فائدہ زیادہ ہے. فرادہ پڑھنے کا اور ثواب ہے اور جماعت کا اور ثواب ہے. کوشش یہ ہماری مسلسل نہیں، نہ جانے کب وقت گزر گیا اور جیسے ہمیں پتہ ہی نہ چلا. آج 8 تاریخ بھی تمام ہونے کو ہے، بلکہ تمام ہو گئی. ہم 9 کی شب میں داخل ہو گئے. کچھ اندازہ نہ ہوا کہ ہم نے اپنے بیان کے ذریعے سے آپ کو کتنا مطمئن کیا. آپ نے کیا پایا؟ میں نے آپ کو کچھ تحفہ دیا یا نہیں دیا؟ مسلسل آپ آ رہے ہیں، مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. آپ کو کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں. بس اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجلس حسین میں آنے کے بعد ہمیں کچھ ملے نہ ملے مگر خدا ضرور ملا ہے. بہترین توجہات آپ کی، ماشاءاللہ آمدگی کے ساتھ آپ کا آ کے بیٹھنا. اور میں اگر صف کو دیکھوں تو جنہیں سر فہرست بلکہ یوں کہوں کہ اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے، اور وہ حضرات مجھے کچھ پیچھے نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کی جگہ پیچھے نہیں ہے، ان کی جگہ آگے ہے. سپہ سالاری سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد ہے. لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ آج اس آیت کا ہم ترجمہ مع دلیل پیش کریں، تاکہ کل کو جمعہ اور سنیچر اور بدھ کو اعلان نہ ہونے لگے کہ شروعات تو ہوئی تھی لیکن بات کامل نہیں ہو سکی. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی کامل ہے. ایمان بھی کامل ہے اور امام بھی کامل ہے. پوری کوشش کے ساتھ آج میں اس نتیجے کو
حل کرنے کی کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق، کیونکہ ہم علم حاصل کرنے والے ہیں، اس لیے خود کو طالب علم کہتے ہیں۔ ہم علم حاصل کر کے خود کو عالم کہہ سکتے ہیں، جو کہ یہ بھی ہم پر زیب نہیں دیتا ہے۔ علم ہے، عالم عالم ہے، یا یوں کہوں کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے سب کا مرکز و محور باب مدینۃ العلم ہے۔ پوری توجہ اگر آپ کی رہی انشاءاللہ آج تاریخی مجلس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم عالم تو کہلا سکتے ہیں، علم نہیں کہلا سکتے، اس لیے فرق ہے۔ حاصل کرنے والا عالم بنتا ہے، لیکن جسے اللہ علم دے کر بھیجتا ہے اسے عالم نہیں کہا جاتا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اب چاہے آپ علم کو علم کہیں، چاہے علم کو علی کہیں، چاہے علی کو علی کہیں، چاہے علی کو علم کہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ایک بات اور کہتا چلوں، میرے سامنے سارے کے سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آج کی مجلس میں ایک دو باتیں آپ تک پہنچا دو تاکہ آپ کو سال بھر کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مومن کسے کہتے ہیں آج یہ ہم حل کر لیں گے۔ ایک شخص آتا ہے سرکار کے پاس اور کہتا ہے سرکار یا رسول اللہ صلوات بر محمد وآل محمد، کہتا سرکار یہ بتائیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جا اور صدقہ دے۔ پوری توجہ سے سنیے گا، اور بات سمجھ میں آئے تو ذرا سا جسم کو حرکت بھی دیجئے گا، اور یہاں حرکت کیجئے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ سرکار کہتے ہیں کہ جا اور صدقہ دے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسے درہم و دینار ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ اور سرکار ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ یہ ظاہر کا بھی علم رکھتے ہیں، باطن کا بھی علم رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ آیا، سرکار نے جیسے ہی دیکھا، دیکھ کے کہا میں نے تجھے کہہ دیا نا کہ تو صدقہ دے۔ پھر وہ واپس چلا گیا، لیکن تیسری مرتبہ اس نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ اب تو میں اپنی بات کہہ کے رہوں گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار کو علم نہ ہو۔ توجہ سے سنیے گا، سرکار کو علم نہ ہو، بس جیسے ہی اس نے سرکار کو دیکھا قدموں سے لپٹ گیا، اور لپٹ کے کہتا ہے اے سرکار میرے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے کہ جا صدقہ دے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا ہوں کہ اس جملے کا آپ خیر مقدم کیسے کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تو ابھی بھی نہیں سمجھا، جا کسی مومن کو دیکھ اور دیکھ کر مسکرا دے۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے میں سنانے والا نہیں ہوں۔ جا کسی مومن کو دیکھ اور دیکھ کر مسکرا دے۔ اب وہ چلا مسجد سے نکل کر گلیوں میں دیکھ رہا ہے کہ مومن کہاں ملے گا۔ گلیوں سے نکل کے بازار میں پہنچا، بازار میں تلاش کر رہا ہے مومن کہاں ملے گا، مومن کہاں ملے گا۔ بس تلاش کرتے کرتے ایک شخص سے ٹکرا گیا، اس نے اسے سنبھالا اور سنبھال کر کے کہتا ہے بھیا خیریت تو ہے؟
توجہ سے سنے آپ، بھائی خیریت تو ہے، یہ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے، تمہیں کچھ کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں سرکار کے پاس گیا تھا، سرکار نے مجھ سے کہا ہے کہ جا صدقہ دے، اور صدقے کا مطلب یہ بتایا کہ جا مومن کو دیکھ اور مسکرا دے۔ توجہ کریں آپ، یا مومن بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اس نے کہا تجھے مومن چاہیے، وہ دیکھ سامنے سے ابو ذر آ رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں سننا ہے، آپ کو پوری توجہ سے سننا ہے۔ جتنی محنت سے میں نے اسے حاصل کیا ہے اتنی ہی محنت سے آپ کو بھی حاصل کرنا ہے۔ توجہ، اب پوری توجہ کہ وہ دیکھ سامنے سے ابو ذر آ رہے ہیں۔ جیسے اس نے کہا ابو ذر آ رہے، فوراً وہاں سے بھاگتا ہوا چلا، ابو ذر سے ٹکرایا، ابو ذر نے سنبھال کے کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت نہ پوچھو۔ ایک مرتبہ ابو ذر کا دونوں ہاتھ تھامنے کے بعد ابو ذر کے چہرے کو دیکھا اور مسکرانے لگا۔ ابو ذر کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے، مسکراتا جاتا ہے۔ ابو ذر نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، میں مسجد گیا تھا سرکار کے پاس، میں نے اپنی رودات بیان کی، سرکار نے کہا جا مومن کو دیکھ اور مسکرا دے۔ اب یہ سننا تھا جملہ کہ ابو ذر نے ساری باتیں چھوڑی، جیسے ہی انہیں یہ خوشخبری ملی ابو ذر اسے دیکھ کے مسکرانے لگے، وہ ابو ذر کو دیکھ کے مسکرانے لگا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے۔ اچانک ابو ذر نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، دن بھر کی جو مزدوری تھی اس کے حوالے کیا۔ اب وہ سوچنے لگا اچھا عمل ایک ہے، جزا دو ہے، تو توجہ کریں، جزا دو ہے۔ مومن کو میں دیکھ کے مسکرایا، فوراً یہ فائدہ ہوا، اچانک دل میں خیال آیا کہ مومن کس کا ہوتا ہے۔ توجہ کریں آپ، مومن کس کا ہوتا ہے؟ مومن ماننے والا کس کا ہوتا ہے؟ مومن چاہنے والا کس کا ہوتا ہے؟ اگر یہ مومن ہے تو کوئی اس کا امیر بھی ہوگا۔ توجہ کریں، توجہ کرنی، ابھی بھی آپ نہیں سن پا رہے، اگر یہ مومن ہے تو اس کا کوئی امیر بھی ہوگا۔ یہ سوچ کے ابو ذر کو چھوڑا، مسجد کی طرف پلٹا، کہا جہاں سے مومن کی خبر ملی ہے وہیں سے امیر المومنین کی خبر نہیں۔ آج آپ کو سمٹ کے نہیں بیٹھنا ہے، اس طرح بیٹھو کیونکہ علی کا چاہنے والا قبر میں بھی آزاد سوتا ہے۔ توجہ کرے، میں دیکھیے بس آپ کو اشاروں میں بہت کچھ بتانا ہے۔ آج آپ کو ہاتھوں کو یوں نہیں کرنا ہے، خود کو یوں نہیں کرنا ہے، سمجھ لینا آپ کا مطلب۔ بھئی اشارہ کنایہ میں بڑی بڑی باتیں ہو جایا کرتی ہے۔ دوڑا چلا مسجد کی طرف، سنیں گے مسجد کی طرف دوڑا، جیسے ہی مسجد کے چوکھٹ پہ قدم رکھا، سرکار صحابیوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے جملے سرکار کے یوں تھے، اے لوگو کیا تم نہیں چاہتے میں ایسے شخص کا تمہیں دیدار کرواؤں؟ اگر وہ کہہ دے اللہ آسمانوں سے سونے برسا دے، اگر وہ کہہ دے تو اللہ زمین سے خزانے نکال دے، جیسے اس نے سرکار کو دیکھا، سرکار ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جو آ رہا ہے نا اسے اللہ نے اتنا اختیار دے دیا ہے۔ قدموں سے لپٹ گیا، لپٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری اتنی فضیلت کیسے ہو گئی؟
کہا جیسے ہی تو نے ابو ذر کو دیکھا تیرے دل میں جب امیر کا خیال آیا، توجہ توجہ توجہ، اگر کوئی امیر المومنین کا خیال کر لے اس کا اتنا اختیار ہو جائے، اور اگر کوئی علی کو علی ولی اللہ صلوات محمد وآل محمد، علی ولی اللہ، اسے کہتے ہیں مومن۔ توجہ کریں، اپنے آپ کو ابو ذر مزاج بناؤ، اپنے آپ کو ابو ذر مزاج بناؤ، اسے کہتے ہیں مومن۔ اور جب مومن ہو گئے تو اب کرو امیر المومنین کا تذکرہ۔ یہ میرے سامنے جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ ان کے ساتھ امانت داری کی گئی ہے، اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں نا۔ اگر خیانت کاری کی گئی ہوتی تو کہیں در بدر بھٹک رہے ہوتے، فرش عذاب نہ ہوتے۔ ایک صلوات اور بڑے محمد والے محمد پر۔ اب آئیے مل کے جلدی سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنا موضوع مکمل کرتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ جائے کہ مولانا چھیڑ تو گئے مگر چھوڑ گئے۔ ذرا غور کریں آپ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی بحث چھیڑی تو تھی، کمپلیٹ نہیں کی تھی، لہذا مولا سے بھیک مانگتے ہوئے اس عزا خانے میں ہم اپنی بحث مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ دیکھیں میں آیتوں سے آیت کا مسئلہ حل کر دیتا، لیکن یہاں ضرورت ہے افہام و تفہیم، یعنی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں اردو کے الفاظ کی ضرورت ہے، اردو کے لفظوں کی ضرورت ہے، اردو کے جملوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں، یہاں سے آپ جڑ جائیے گا، تاریخ میں ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ ملا، ایک شخص دربار میں حاضر ہوا، دربار میں حاضر ہوا۔ دیکھیے آپ وہ ہیں جو صفات سے پہچانتے ہیں، توجہ توجہ، آپ وہ ہیں جو صفات کے ذریعے سے، اخلاقیات کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، توجہ ہے، اور آپ سے ہوشیار و زیرک کوئی ہے بھی نہیں۔ توجہ کرے، ہے اگر میں نام نہ لوں اور صرف اتنا کہہ دوں کہ قاتل مرحب و انتر کون، میں نام نہ لوں، فقط اتنا کہہ دوں سوارے دوش پیغمبر کون، میں نام نہ لوں، یہ کہہ دوں قسم النار والجنہ کون، میں نام نہ لوں، فقط اتنا کہہ دوں ساقیے کوثر کون، میں نام نہ لوں، فقط اتنا کہہ دوں کہ سب سے اولا کون، اور غدیر کا مولا۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے یا علی۔ اور میری گزارش ہے انجمن کاظمیہ کے ایک ایک فرد سے، ایک ایک نوجوان سے، کہ وہ فرش عزا پہ آ جائے تاکہ اس نعمت سے وہ محروم نہ رہے۔ ہم صفات کے ذریعے سے، توجہ، صفات کے ذریعے سے، القابات کے ذریعے سے، توجہ، ہم سمجھ جاتے ہیں صفات کے ذریعے سے کہ اس صفت کا موصوف کون ہے،
توجہ کرے، ہم صفات سے پہچانتے ہیں. دربار رسالت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں دربار میں اس لیے تاکہ میں کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں. دیکھیے میں گزارش یہی کروں گا آپ سے کہ راز کو راز رہنے دے. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو. کہ دربار میں آ گئے نا، کہاں آ گیا؟ کہ پڑھ لو کلمہ. کہ نہیں، میں کلمہ تبھی پڑھوں گا جب کوئی میرے کلمے کا گواہ ہوگا. جب کوئی میرے کلمے کا گواہ ہوگا. بھائی کلمے سے بات ذرا آگے بڑھ کے سوچو، حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ کلمہ پڑھتے وقت گواہ بنانا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ کلمے کا بھی کوئی گواہ ہے. توجہ کرے آپ، توجہ کرے. میں تبھی کلمہ پڑھوں گا کوئی گواہ ہوگا. کا گواہ کون ہوگا؟ کا گواہ وہی ہوگا جو جانشین پیغمبر ہوگا، جو جانشین نبی ہوگا. توجہ توجہ. کا جو نبی کا وصی ہوگا وہی گواہ ہوگا اور اس کے سامنے میں کلمہ پڑھوں گا. توجہ یہاں تک ہے. بڑا شکریہ آپ کا. کہ میں اسی کے سامنے کلمہ پڑھوں گا. داد الو کم دیجئے گا لیکن بات تو ضرور سمجھیے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب بات سمجھ میں آئے گی تو آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اما فلا فلا کیوں علی علی نہیں کرتا. اما جب سمجھ میں آئے تو علی علی کرے گا. فلا فلا نوحہ کیوں نہیں پڑھتا، سمجھ میں نہیں آتا. فلا ماتم کیوں نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا. توجہ توجہ. بھائی ہمیں جب سمجھ میں آیا تبھی ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. سمجھ میں آیا تو محمد رسول اللہ کہا. جب سمجھ میں آ گیا تو علی علی. سمجھ میں آئے گی بات تو خود بولیں گے آپ. کہنے لگا گواہ ہونا چاہیے جس کے سامنے میں کلمہ پڑھوں گا. کہا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا نبی کا جانشین، نبی کا وصی، نبی کا وزیر. اب آپ کے اہتمام میں آپ سمجھ نہیں رہے تو مجھے ذرا ظاہر بھی کرنا ہوگا. کہ نبی کا خلیفہ. ایک مثال سے میں واضح کروں، مجھ سے وعدہ لیا ہمارے جناب قمر صاحب نے. کلپیں وغیرہ دیکھی کہ مولانا ہے نا، اور ذرا سا دیکھا کہ ہاں مجلس وغیرہ کچھ پڑھنا آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں تو الف با تو آتا ہی ہوگا. توجہ توجہ ہے. کچھ نہ کچھ تقریر مجلس کرنا آتی ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے عزا خانے کے ممبر سے 10 دنوں تک آپ خطاب کیجئے. توجہ. اور اگر انہیں یہ علم ہو جاتا فقط مولانا کہا جاتا ہے، نہ مجلس پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے پاس کچھ علم ہے. پورا مجمع مجھ سے مل کے بتائے کیا مجھے آپ بلاتے؟ نہیں یوں کیوں؟ یہ بھائی اس پہ اتنی محنت اس پہ نہ کیجئے. چھٹاک بڑھ کی زبان ہے اسے ہلائیے اور بتائیے کیا آپ مجھے بلاتے؟ زور سے بتائیے مجھے بلاتے؟ بھائی آپ کو علم ہو گیا نا کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے. لہذا انہیں اس منبر پر بٹھایا نہیں جائے گا. 1400 برس سے ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. جب ہم اپنے گھر کے منبر پر
ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤ تمہارے، صدقے جاؤ۔ جب اپنے عزا خانے کے منبر پر کسی غیر عالم کو نہیں برداشت کرتے تو اگر کوئی نبی کے منبر پر آ جائے، نہیں، مل کے نعرہ لگاؤ، مل کے نعرہ لگاؤ، بابا سے بلند مل کے نعرہ لگاؤ۔ آپ نے بالکل فیصلہ کر دیا، سمجھ آئیے کہ میری تقریر آپ تک پہنچ گئی۔ کہتے میں کلمہ اسی کے سامنے پڑھوں گا جو جانشین پیغمبر ہوگا، وسیع رسول ہوگا، اور جملہ کہو ردت لہ الشمس مرتین بالمدینہ ومرتن بالعراق۔ ہائے 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 ہائے، جو سورج کی پرستش کرنے والا نہیں، سورج کو پلٹانے والا، سورج کو پلٹانے والا نہیں۔ ابھی جملہ کا مکمل ہوا، اما ایک مرتبہ نہیں، ہائے 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 ہائے، میں کہاں لے جاؤں یہ جملے، ایک مرتبہ نہیں، سورج کو 2 مرتبہ پلٹانے والا۔ کہ میں اس کے سامنے کلمہ پڑھوں گا جو سورج کو 2 مرتبہ پلٹانے والا ہوگا۔ توجہ، پھر میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، زواجہ بالسماء، ہائے 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 ہائے، وہ جانشین نبی ہوگا جس کا عقد زمین پر نہیں، جس کا عقد زمین پر نہیں، آسمان پر ہوگا، آسمان پر ہوگا، آسمان پر ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہے جب ہمارے یہاں کسی کی عقد کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا مولانا ہے، ہائے 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 ہائے، اور اگر مولانا ہے تو وہ چاہتا ہے میرا نکاح خان جو ہو مجتہد ہو، ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں، یعنی جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اپنے سے بھی اعلیٰ سے عقد پڑھوائے گا، ہائے 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 ہائے۔ اب دوستو اگر بات زمین کی ہوتی، میں کسی بھی مورخ کا کہنا مان لیتا، بھئی یہاں تو آسمان کی بات ہے، یہ آسمان کی بات ہے، میں کیسے مانوں کہ زمین پر عقد ہوا نہیں، آسمان پر ہوا، تو اب نکاح خان کون ہوگا؟ مجھے میرا مجمع بتائے کسی ملا کا علم ہے اتنا جو عرش پہ جائے اور نکاح پڑھائے؟ تو جانشین نبی وہ ہوگا جس کا نکاح خان اللہ ہوگا۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ نہیں، یہ عزلی کی فضیلت کو سجدہ کر رہا ہے، ایک صلوات بنے محمد وعلی محمد پر۔ بتائیں نہیں، آپ تھک گئے ہو تو میں بات تمام کروں، ترجمہ کروں، بات تمام ہو جائے، لیکن آج کے بعد شاید مجھے موقع نہیں ملے گا کہ میں اپنی گفتگو کامل کر سکوں، لہذا 2 جملے اور سنیے گا، ہے نا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ الحمدللہ آپ کھا پی کے بیٹھے ہیں، میں نے شاید کسی دن کہا بھی تھا کھا پی کے جانے والے آپ تو نہیں ہیں، آپ تو نہیں، الحمدللہ۔ میں بتاؤں آپ کو کہ جانشین پیغمبر کون ہوگا، جانشین پیغمبر کون ہوگا؟
انہو قادر ان یقتل 50,000. پوری توجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، پوری کوشش سے میں پڑھ رہا ہوں، لہذا مجھے توجہ چاہیے آپ کی. اور یہ میں بتا دوں اس سزا خانے میں جو زبانیں نام علی پر خاموش رہتی ہے وہ قبر کے اندھیرے میں یہ علی مدد نہ کہیں گی، اس لیے کہ جو علی علی یہاں بولے گا اس کے لیے قبر میں علی بولے گا. توجہ انہو قادر ان یقتل 50,000 مثلی بشمالہ دون یمینہ. میں نے ابھی خطابت کے باب کھولے ہی نہیں ہے. انہو ان یقتل 50,000 مثلی بشمالہ دون یمینہ کا جانشین پیغمبر وہ ہوتا ہے جو اس بات پر قادر ہو. توجہ توجہ توجہ، جو اس بات پر قادر ہو کہ مجھ جیسے 50,000 کے لشکر کو بائیں ہاتھ سے قتل کر دے، داہنے ہاتھ کو حرکت نہ دے. میں نے نہیں، ابھی بات نہیں پہنچی ہے. پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں انہو تکلم مع الاموات والذئب والاسد والثعبان والغزالۃ یوم الخاتم. کا جانشین پیغمبر وہ ہوتا ہے جو صرف زندوں سے نہیں. آپ تھک گئے ہیں، میں بات تمام کر رہا ہوں. شاید کبھی زندگی میں آپ سے ملاقات کا شرف پھر سے حاصل ہو، اور یہ کون جانے اب یہاں حاصل ہو یا وہاں حاصل ہو. لہذا جتنا بھی حاصل ہے موقع کو غنیمت جانے کا. اللہ جو نبی کا جانشین ہوتا ہے وہ فقط زندوں سے باتیں نہیں کرتا، فقط زندوں سے باتیں نہیں کرتا. انہو تکلم مع الاموات، جو مردے سے باتیں کرے. تکلم مع الاموات والذئب والاسد، کس سے؟ بھیڑیے سے بھی باتیں کرے، شیر سے بھی باتیں کرے، ہرن سے بھی باتیں کرے، اژدہے سے بھی باتیں کرے. میں اگر تاریخ آپ کے سامنے ہوتی نا تو آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے. ذرا میں پھر وضاحت کر رہا ہوں. کہنے والا کون ہے؟ جو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اما سانپ کی باتیں ہر جگہ تھوڑی کی جاتی ہے، ہر جگہ تھوڑی کی جاتی ہے. کہا جو جانشین پیغمبر ہوگا اس کا یہ اختیار ہوگا وہ جب چاہے. اب اگر نہ ذہنوں میں ہو بڑھیا کا واقعہ تو میں محنت کروں، بھول گیا. بڑھیا لے کر آئی اپنے بیٹے کا جنازہ کہ یا علی نماز پڑھائیے نماز. علی نے اجازت لے کر ایک مرتبہ نماز پڑھائی. ابھی تک تو زندہ تھا، نماز تمام ہوئی مردہ ہو گیا. توجہ کرے توجہ کرے توجہ کرے. انہو تکلم مع الاموات، میں دلیل کے طور پر یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. اب جیسے ہی بڑھیا نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو مر گیا، بڑھیا نے علی کے قدموں کو پکڑ لیا. اب پکڑ کے کہتی ہے یا علی حیات دینے والا تو ہے، موت دینے والا. تو سمجھ میں آیا جانشین پیغمبر وہ ہوگا جس کی تکبیر کا نام موت ہو، کوثر کا نام حیات. مومن اور منافق کی پہچان حب علی رحمت اللہ.
بغض علی لعنت اللہ کل ایمان نام علی سے بوڑھے جوان ہوتے ہیں. جب بوڑھے جوان ہوتے ہیں تو جوان بوڑھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ کریں آپ. پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں انہو تکلم مع الاموات والذئب والاسد والثعبان والسمکۃ. اچھا ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ جو سمندر میں تیرنے والی مخلوق جس کا نام ہے مچھلی، میڈیکل سائنس حیران ہے جب اس میں آواز ہے ہی نہیں، جو اس میں آواز ہے ہی نہیں تو اس سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے. توجہ اور پھر توجہ. اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو زندہ سے باتیں کرے اسے علی کہتے ہیں، جو مردہ سے باتیں کرے اسے علی کہتے ہیں، جو باز زبان سے باتیں کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو بے زبان سے باتیں کرے اسے علی علی کہتے ہیں. بات تمام ہونے پر ہے انہو تکلم مع الاموات والذئب والاسد والثعبان والسمکۃ والغزالۃ یوم الخاتم. کہا جانے نصیب جب نبی وہ ہوگا. کہا تمہارا دماغ خراب ہے، دربار میں کھڑے ہو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ نظر کی بات ہے، یہ نظر کی بات ہے. کوئی نظروں کے سامنے بھی نظر نہیں آتا. نوجوانوں مجلسوں میں جایا کرو، ضرور جایا کرو. کوئی نظر میں آ کے بھی نظر نہیں آتا. ہائے 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 ہائے. کوئی غیب میں جا کر بھی نظر آتا ہے. کہ کون ہے بھائی؟ کہ نبی کے جانشین ہے. پڑھ لو کلمہ ہو جاؤ، ہے پڑھ لو کلمہ ہو جاؤ مسلمان. تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. کلمہ پڑھو. آپ نے سنا ہوگا آج کل کہ ایک فلاں فٹ بالر تھا بہت بڑا، وہ مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا. فلاں کرکٹر تھا وہ مسلمان ہو گیا. مجھے آپ ہی بتائیں کہ جسے معرفت سرکار دو عالم نہ ہو وہ بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے. اس کی مثال تو یہ ہے تار سے گرا کھجور پہ. یہی تو میں کہوں گا نا. نہیں اللہ یہ نہیں چاہ رہا ہے. توجہ. اور فرق بھی یہی ہے مومن اور مسلمان میں. مومن اور مسلمان میں ایک جملہ میں دے رہا ہوں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ نے جہاں بھی کلام کیا ہے وہاں کس سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنو. اللہ کو مومن پسند ہے، مومن کو امیر المومنین پسند ہے. کیا کریں گے آپ بھائی؟ بات تمام ہو گئی. کہ کلمہ پڑھ لو ہو جاؤ مسلمان. کہ اس کو گرفتار کرو، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اسے جکڑ لو. تھوڑا سا اور مسئلہ بڑھا تو کہنے لگا کہ اسے یہی قتل کر دو. کلمہ پڑھنے آئے ہو پڑھ لو، بحث نہ کرو، بحث و مباحثہ نہ کرو.
توجہ اور پھر توجہ کا بحث و مباحثہ مت کرو، کلمہ پڑھ لو، ہو جاؤ مسلمان۔ شرط کیا ہے؟ میں کلمہ اس کے سامنے پڑھوں گا جو جانشین پیغمبر ہوگا، سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، آڑ میں نہیں کہہ رہا تھا۔ راشی یہاں سے 2 جملے کی اور توجہ درکار ہے۔ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، آپ کی طرح علی کے در پر سجدہ ریز ہونے والا سلمان بیٹھا ہوا تھا، ابن اسلام بیٹھا ہوا تھا، جلدی سے دربار سے علی کے دہلیز پر پہنچا، دق الباب کیا، علی نے کہا سلمان ٹھہرو، توجہ توجہ، کہ جانشین رسول سے کہتے ہیں کہ سائل کا سوال اس کے ذہن میں بعد میں آئے، نہیں چھوڑیے، محنت میں رائے گاں ہو رہی ہے، پہلے اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس کا سوال کیا ہے، اس کے سوال کا جواب کیا ہے۔ کہا یا علی، دربار میں ایک شخص آئے، کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن شرط یہ کہ جانشین پیغمبر کے سامنے، جانشین نبی کے سامنے۔ علی نے کہا سلمان تم چلو، دوست پر نبوت کی ردا ڈال کر ہاتھوں میں عصائے موسیٰ تھام کر، یہ بھی نہ بولوں تو کیا بولوں، آہستہ سے ایک مرتبہ ابو تراب نے اپنے قدم کو تراب پر رکھا، تراب نے ابو تراب کے قدموں کا بوسہ لیا، توجہ توجہ، بوسہ لینے کے بعد کہا اے مولا کوئی حکم ہے؟ نہیں، علی دربار جا رہا ہے، خیبر نہیں جا رہا ہے۔ چوکھٹ پر علی نے قدم رکھا، آہستہ سے ایک قدم باہر نکالا، حشرات الارض نے اپنے لبوں کو علی کی نعلین پر رکھ کر بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما اکرم حاذل فتح، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر اس جوان کے جیسا کوئی کرامتوں والا نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ فضا میں صدا گونجی لا الہ الا اللہ، ما اشرف حاذل فتح، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر اس علی کے سوا کوئی شریف نہیں ہے۔ توجہ توجہ، میں پھر جملے چھوڑ رہا ہوں۔ علی نے آہستہ سے جیسے ہی دربار میں ایک مرتبہ قدم رکھا، سائل نے مڑ کر علی کو دیکھا۔ اس کے پہلے کا منظر ذرا غور فرما لے، جب بات نہ بنی اسے گرفتار کر لیا۔ دیکھیے حقیقت ہر حال میں آشکار کی جاتی ہے، چاہے جان کی بازی لگا کر۔ جب اس نے دیکھا کہ میں قتل کر ہی دیا جاؤں گا، لہذا قتل ہونے سے پہلے
چہرے سے نقاب الٹ دی جائے. کہ تمہیں معلوم ہے نا مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. ہمارے ہندوستان کا سمویدھان ہے کہ اگر کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے اس کی آخری اچھا پوری کی جاتی ہے. اگر پوری نہ کی جاتی تو یہاں کی جیلوں میں ذرا سونے پڑوسی ملک سے آئے ہوئے مجرم کو بریانی نہ کھلائی جاتی. آخری اچھا کیا ہے کہ مجھے آخری خواہش میری ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو, ایک گلاس پانی پلا دو. علی کا عاشق ہے بد عقل تھوڑی ہوتا ہے, کم عقل تھوڑی ہوتا ہے. زمانہ اسے دیوانہ کہتا ہے, علی اس کا نام دانا رکھتا ہے. کب تو جان رہے گی نہیں, لہذا زمانے کو بتا دیا جائے. فوراً گلاس میں پانی آیا چھوڑ دیا, زمین سے ٹکرایا گلاس ٹوٹ گیا. ترجمہ میں کر رہا ہوں آیت کا. گلاس ٹوٹا, پانی زمین میں جذب ہو گیا. ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا بھیا تمہارے پاس اب بھی موقع ہے, اگر تم نبی کے جانشین ہو تو زمین کو حکم دو وہ اپنے پانی کو اگل دے, گلاس کو حکم دو صحیح شکل میں آ جائے. دیکھیے آخری جملہ ہے. ماتم کے جتنے بھی ممبران ہیں اگر انہوں نے یہ جملہ نہیں سنا سمجھ لینا کہ میری محنت رائے گا جا رہی ہے. لہذا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب پر واجب ہے اس جملے کو سماعت کرنا, اور اس مجلس کا اس عقرے کا شاید کہ میں یہ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ اگر ابھی بھی دعویٰ ہے تمہارا زمین کو حکم دو پانی کو اگل دے, گلاس کو حکم دو صحیح شکل میں آ جائے. جیسے ہی یہ بات سنی, ابھی تک تو اچھے خاصے تھے, توجہ ہے کیسے فوراً قتل کرو. اچانک غالب کل غالب علی ابن ابی طالب جیسے ہی دیکھا لپٹ گیا قدموں سے. اے علی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ جانشین رسول ہیں, آپ کی ادائیں بتا رہی ہیں آپ وصی رسول ہیں, آپ کی ادائیں بتا رہی ہیں, آپ کا حسن بتا رہا ہے کہ یہ حسن رسول ہے, آپ کا جمال بتا رہا ہے کہ یہ جمال رسول ہے. توجہ توجہ, آپ کی فکر بتا رہی ہے کہ یہ خیال رسول ہے. توجہ اور پھر توجہ. مولا کہتے ہیں بتا تیرا سوال کیا ہے, کہ آپ کو پا لیا تو اب مجھے جواب کی ضرورت نہیں ہے. اے علی جو آپ جسے مل جائیں اسے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ علی آپ لاجواب ہیں. لیکن علی نے کہا تاریخ رقم کر دی جائے گی کہ دربار سے کوئی سائل خالی ہاتھ پلٹا تھا. یہ علی تو وہ ہے جو مسلح پہ رہ کے سائل کو خالی نہیں پلٹنے دیتا, تو دربار سے کیسے سائل کو خالی ہاتھ پلٹنے دے. کہا بس اتنی سی بات ہے. میں نے اسے کہا کہ میں کلمہ تب پڑھوں گا جانشین نبی کے سامنے, وارث رسول کے سامنے. بات یہاں تک آ پہنچی انہوں نے فتویٰ دے دیا میرے قتل کا, میرے قتل کا. کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مولا آپ سے نہیں چاہتے,
بس بس شاید کہ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری ساری تقریریں آپ تک پہنچ گئی. اگر یہ جملہ رہ گیا تو آپ کی محنتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج علی مولا کے در سے مانگی ہوئی بھیک آپ کے کشکول میں اڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. علی نے ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا. علی نے زمین کی طرف دیکھا. نہیں جملہ بدلو. ابو تراب نے تراب کی طرف دیکھا. عقل مند اور فرما بردار اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی فرما بردار ہو, حکم برداری کرے. ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا, زمین سے پانی نکلا. اشارہ کیا, گلاس صحیح شکل میں آیا. نہیں, گلاس صحیح شکل میں نہیں آیا بلکہ پانی زمین سے نکل کر گلاس میں آ گیا. نوجوانوں, تمہاری سماعت کو سلام ہے. بس یہ آخری کلام میں ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا سائل نے, اور دیکھ کے پوری طاقت و توانائی سے کہتا ہے, دیکھا دیکھا, اسے کہتے ہیں جانشین نبی, اسے کہتے ہیں امام مبین. ہائے 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 ہائے. اما جو زمین سے پانی نہ نکال سکے وہ قرآن کے معنی کیا نکالے. بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند نعرہ لگنا چاہیے. بس ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرو اور نعرہ لگاؤ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین. خدا ہماری سماعت کو بلند کر دے. خدا را ہمارے مطالعے کو وسیع کر دے. خدا را تیرے حسین کی بارگاہ میں یہ عزادار بیٹھے, ان کے دل میں تو بھی حاجتیں ہو. یہ نوجوان ہیں, انہیں علم سے سیراب کر دے. ان نوجوانوں کو پروردگارہ روزی اور روزگار دے. آج کی تاریخ میں دعا کرنے لگا ہوں, میری ماں اور بہنوں کی گودیاں آباد رہے. یہ ننھے ننھے کھیلتے ہوئے بچے, یہ جب چاہے انہیں ان کے ماں کی آغوش ملے. یہ دعا کرتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں یہ ہمارے بزرگ چچا وغیرہ وغیرہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں دعا ہے, اللہ انہیں شاد و آباد رکھے اور وہی حوصلہ عطا کرے جو کربلا میں حبیب ابن مظاہر کا تھا. میں نے ان بچوں کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کیونکہ آج آپ شب نو میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی امریکہ, اسرائیل, ایران کہ جنگ چل رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے جو کمزور اسلحہ تھا پہلے اسے آزمایا گیا. بھائی آج کی گفتگو کا ماحصل پیش کر رہا ہوں. سب سے کمزور جو اسلحے ہوتے ہیں پہلے
انہیں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فاطمہ کے لال کو کروڑوں سلام ہو، اس نے کربلا میں جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ سمجھے عزادارو، جسے دنیا نے سب سے کمزور سمجھا تھا، جس کی عمر فقط 6 مہینے تھی، حسین نے سب کو قربان کر دیا، لیکن کربلا میں علی اصغر کو روک کے یہ بتایا، تمہاری نظر میں علی اکبر بہادر ہے، لیکن اصغر کے صبر نے بتایا جو جذبہ میرے بھیا اکبر کا ہے، جو صبر میرے بھیا اکبر کا ہے، وہی مجھ اصغر کا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عجیب مہمان نوازی کی ہے حسین نے کربلا میں، جو جتنی دیر میں آیا حسین نے اسے فوراً کہا جاؤ جنگ کے لیے، حوض کوثر پر میرا بابا تمہیں سیراب کرے گا، لیکن اس 6 مہینے کی جان کتنا قوت برداشت ہے اصغر میں، کتنی قوت ہے، کتنی شجاعت ہے اصغر میں، کہ 6 مہینے کی جان ہے، لیکن پیاس کی خواہش نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سب قربان ہو گئے، حسین تیرے خیمہ پر آئے، زینب اے میری بہن، اب کوئی آقا کہنے والا نہیں رہا، اب کوئی میری نصرت کرنے والا نہیں رہا۔ اچانک کسی بچے کی جھولے سے گرنے کی آواز آئی، بیویاں دوڑی، رباب دوڑی، آغوش میں اٹھایا، حسین کی آغوش میں۔ حسین نے قرآن کے پارے کو اپنی آغوش میں لیا، مسکرا کے کہتے ہیں میرے لال اصغر، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی جام سعادت نوش کرنا چاہتا ہے۔ مسکرایا تو اصغر نے، لیکن لب اتنے خشک تھے۔ ابا کے دامن میں رکھا، ننھا سا گلاب ہے حسین کا، چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے، در خیمہ پر ایک 4 سال کی بچی دوڑی ہوئی آئی، بابا اصغر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا میں بھی پیاسی، جملہ کہہ دیا میرے دوستوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں، آپ اصغر کو پانی پلانے لگے۔ قیامت کی شب ہے، اب جو اگلے برس جیے گا وہی اصغر کو روئے گا، وہی اصغر کا ماتم کرے گا۔ خدا را ہماری یہ آخری عبادت قرار نہ دے، اگر زندگی دینا
تو اصغر کو رونے کے لیے دینا، لے کر چلے نہیں میری لال، میں پانی پلانے نہیں لے جا رہا ہوں، یہ حجت خدا ہے نا اصغر، میں حجت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فوج اشقیاء کے سامنے تھوڑا سا مصائب آج میں طولانی پڑھوں گا، اور آج میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ جی بھر کے روئیں۔ لے کے چلے، فوج اشقیاء نے دیکھا، خیال آیا دل میں کہ حسین بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ابا میں قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فوج اعداء بھی اصغر کو کلام اللہ سمجھ رہی ہے، لے کے آ گئے، میرے لال اصغر تم حجت خدا ہو۔ فوج اشقیاء کی طرف اشارہ کیا، اگر تمہاری نظر میں قصوروار، تمہیں قرآن نہیں قرآن ناطق لایا ہو، یہ کہتے ہوئے حسین نے آغوش میں اٹھایا سوکھے ہوئے ہونٹ۔ اصغر نے چاہا کہ زبان کو پھرائے، ہائے 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 ہائے، مگر زبان میں اتنی طاقت نہ رہی کہ لبوں پر آ سکے۔ فوج اشقیاء میں کوہرام گریہ وزاری۔ حسین نے کہا اچھا، اگر تم سمجھتے ہو میں اصغر کے بہانے پانی پی لوں گا، اللہ جانے اور حسین جانے اور اصغر جانے، جلتی ہوئی زمین پر حسین نے اپنے پھول جیسے بچے کو رکھ دیا۔ آئے 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 آئے، اصغر کا رکھنا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کربلا میں 3 مرحلے پر حرملہ نے تیر چلایا ہے۔ ایک، جب عباس فرات سے خیمے کی طرف بڑھے، دوسرا تیر اصغر کی طرف۔ اجرکم اللہ آواز دیتے ہیں، دی جاتی ہے، ایلا ایلا حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ نے تیر کو کمان پر جوڑا، چاہا کہ اصغر کے گلے کا نشانہ بنائے۔ حرملہ کا ہاتھ کانپا، تیر زمین پر گرا، پھر تیر کو اٹھایا، کمان پر چڑھایا، ہاتھ کانپا، تیر زمین پر گرا 3 مرتبہ۔ جب تیر نہ چلا، آواز دی ہے، اے حرملہ، پورے عرب میں تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بتا تیرا ہاتھ کیوں لرز جاتا ہے؟ حرملہ کہتا ہے جیسے میں نے پہلی مرتبہ چاہا کہ تیر کو کمان سے جدا کروں، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بیوی اپنا گلا اصغر کے گلے پر رکھ کے کہتی ہے، ارے او حرملہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سنیے گا آزادارو، اس لیے کہ آج مجھے اصغر کی ایک بہن کا جملہ بھی پڑھنا ہے، اس لیے ماں بہنوں رو لو جتنا جی چاہے تمہارا، اجرکم اللہ۔ ہاں بات تمام کر رہا ہوں، تیر چلا،
اب جو تیسری مرتبہ تیر چلا ادھر سے، اصغر نے باپ کے آغوش میں ایک مرتبہ ہمک کر گلے پر تیر لیا، گلے پر تیر لیا۔ اب مسکرا کے حسین کی طرف دیکھا، آئے 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 آئے، اور کہتے ہیں بابا تیر بڑا تھا، میرا قد کم تھا، اے بابا، اور نہ آپ کے ہاتھوں میں نہ لگتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں مسائل تمام کر رہا ہوں۔ حسین نے اصغر کو ابا میں لپیٹا، سمیٹا، چاہتے ہیں کہ خیمے کی طرف بڑھے، مگر کربلا میں کسی شہید کا لاشا اٹھا کر حسین نہ گھبرائے، لیکن اصغر کا لاشا اٹھایا، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں، اور ہر مرتبہ کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو ماتم کی رات ہے، ماتم کرو ماتم۔ فاطمہ کا لال آگے بڑھتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عزادارو لے کر خیمہ گاہ تک آئے، سنو، خیمہ گاہ تک آئے، جیسے ہی سکینہ نے حسین کو دیکھا دوڑی ہوئی آئی، آ کے کہتی ہے بابا میرے بھیا کو پانی مل گیا۔ حسین نے آبا کو ہٹایا، سکینہ نے گلے پر اپنا گلا لگ دیا بھیا۔ آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو۔ ہاں، مدینے کا قاصد حسین کے قریب آیا، خط دیا، جملے چھوڑے میں نے، خط دیا، خط لے کر حسین، سنو سنو عزادارو، خط لے کر حسین نے جیسے ہی چاک کیا، اس میں سغرا نے لکھا تھا، اے بابا آپ پر ہزاروں سلام بابا، اے بابا کیا آپ مجھے بھول گئے؟ اے بابا میرے بھیا اکبر کو ابھی تک نہیں بھیجا۔ آج جملہ سنو، پھر ایک جملہ لکھتی ہے، اے بابا میرا اصغر کیسا ہے؟ بابا اب تو وہ گھٹنیوں چلتا ہوگا نا۔ حسین نے وہ خط لیا، وہ خط لیا اور خط لے کے علی اصغر کی لحد پہ رکھ دیا، اے اصغر سغرا نے تمہیں پیار کہا ہے، اے اصغر سغرا نے تمہیں پوچھا ہے، اے میرے لال اصغر گہوار اصغر زیارت کرو عزادارو، واہ اصغر واہ حسین واہ مظلوم حسین الذین ظلموا تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری چھول کا سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے میں ڈھونڈتی ہے۔
تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا میرے سامنے کھڑا جانے کیوں ہنس رہا ہے جانے دل لٹ گئی ہے کس طرح چھپاؤں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں